بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا دینی معلم کے نام سے نیا کورس ہے۔ یہ کورس مسلمان خواتین کے لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کورس میں اپنی دینی معلومات حاصل کر کے اپنی زندگی، اپنے گھر کی زندگی بہتر سے بہتر بنائیں، اور خاص کر وہ مائیں بہنیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، مطلب پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، تو ان کے لیے بھی ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ سن کے دینی معلومات حاصل کر سکتی ہیں، کہ جس طرح ہم لکھ پڑھ کر دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح آج کل کے ڈیجیٹل دور میں سن کے دینی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی بہنیں روزانہ ایک ویڈیو سنیں اور تقریباً 5 بار سنیں، اور پھر اس کو حفظ کریں، پھر یاد ہی جیسے انہوں نے سنا ہے اسی طرح اپنی دوسری بہنوں کو سنائیں، یعنی باہمی تکرار کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، تو انشاءاللہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ چلو آج کا جو پہلا سبق ہے، اس سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمارے اس کورس کے اندر مختلف موضوعات پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے تجوید پر بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد عقائد پر، پھر نماز پر، اور پھر تربیت پر، اس طرح انشاءاللہ بہت سے موضوعات پر بات ہوگی نمبر وائز۔ تو سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے تجوید۔ تو تجوید کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ سوال نمبر، اس میں کچھ سوال ہیں، 4 سوال ہیں تقریباً اس میں جو سوال ہیں ان میں سے پہلا سوال کہ بھئی تجوید کہتے کس کو ہیں، علم تجوید کہتے کس کو ہیں، علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف کے علوم 2 طرح کے ہیں، یعنی قرآن شریف میں 2 طرح کے علم ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف کا ایک علم الالفاظ ہے، علوم الالفاظ۔ نمبر 2، علم المعانی یا علوم المعانی، یعنی کچھ وہ قرآن شریف کے علم ہیں جن کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، الف با تا سا کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ وہ علوم ہوتے ہیں جن کا تعلق ان الفاظ کے معنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم تجوید جو ہے علم الالفاظ کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ اور سوال نمبر 2، تجوید کی تعریف کیا ہے یا تجوید کس کو کہتے ہیں؟ پہلا تھا علم تجوید سے کیا مراد ہے، اب ہے کہ تجوید کی تعریف کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حروف کو قواعد کے مطابق خوبصورتی سے ادا کرنا، یعنی ہم جو اپنے منہ سے الف لام ح میم دال یہ الفاظ نکالتے ہیں، ان کو نمبر 1 قواعد کے ساتھ نکالیں۔ اس کے اپنے قانون قواعد ہیں جو کہ عربوں نے بنائے ہیں اور قرآن شریف پڑھنے والوں نے بنائے ہیں، اور پھر ساتھ وہ خوبصورتی سے بھی ادا ہوں وہ الفاظ۔ تو حروف کو قواعد کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، یہ علم تجوید ہوتا ہے۔ نمبر 3 سوال، حروف تہجی سے کیا مراد ہے؟ حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ الف سے لے کر یا تک جو ہم اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ یا جون سا بھی قاعدہ، بغدادی قاعدہ یا جون سا بھی قاعدہ ہوتا ہے اس میں پڑھاتے شروع میں الف سے لے کر یا تک، جو کہ 29 حروف ہیں۔ ان تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کون سے ہیں؟ ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں ان 29 حروف کو، وہ یہ ہیں: الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یہ ہیں 29 حروف جن کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حروف تہجی کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب، 2 قسم کے حروف کی مشق کرنے سے صحیح ادائیگی ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جو 29 حروف ہیں ان میں 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حروف مشتبہ ہے، یعنی کچھ وہ حروف ہوتے ہیں جو آپس میں ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا تا طا قاف کاف سین ف، یہ کچھ حروف ہوتے ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔
ان حروف کی پہچان ہونی چاہیے. یہ ہوگا اپنے معلم، اپنے استاد، اپنی معلمہ، اپنے باجی کو سن کر یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھتے کس طرح ہیں. ان دونوں حروف میں تا طا میں کیسا فرق کرتے ہیں، ایک کو موٹا دوسرے کو پتلا پڑھتے ہیں. تو اس طرح ح اور ہا دونوں میں کس طرح فرق کرتے ہیں، وہ فرق سن کے ہمیں یاد کر لینا چاہیے. تو ان کو حروف جو مشتبہ ہیں، ایک جیسے حروف ہیں، ان کی پہچان ہو جائے گی تو انشاءاللہ حروف تہجی ہمارے اچھے ہو جائیں گے. پہچان ہو جائے اور پھر اس فرق کے ساتھ ہمیں کہنا آ جائے. نمبر 2، حروف مفخمہ اور مرققہ. کچھ حروف وہ ہیں جو موٹے ہیں، کچھ حروف وہ ہیں جو پتلے ہیں. تو موٹے حروف کو اچھی طرح یاد کیا جائے کہ یہی حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور جو باریک حروف ہیں ان کو دیکھا جائے کہ یہ باریک حروف ہیں، ان کو باریک اور پتلا پڑھا جائے. تو اگر ان چیزوں کو یاد کریں گے اور ان کو پختہ کریں گے اپنے زبان پر تو انشاءاللہ ہماری تجوید اچھی ہو جائے گی، حروف تہجی کی ادائیگی ہماری اچھی اور درست ہو جائے گی. نوٹ: قرآن مجید کا ایک بھی حرف 29 حروف جو تہجی ہیں ان سے باہر نہیں. یعنی کہ قرآن شریف الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جو 30 سپارے ہیں، یہ 30 سپارے ان 29 یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان سے باہر نہیں. یعنی کہ قرآن شریف ان 29 حروف سے مل کر بنا ہے. قرآن شریف کا صحیح پڑھنا حروف تہجی کی صحیح ادائیگی پر موقوف ہے. تو ہمارے حروف تہجی ہمارے درست ہوں گے، صحیح ہوں گے تو قرآن شریف ہم صحیح پڑھ سکیں گے. اگر ہمارے حروف تہجی درست نہیں تو قرآن شریف درست نہیں پڑھ سکیں گے. اس لیے ہم سب سے پہلے ہماری توجہ حروف تہجی کے صحیح ادائیگی پر ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حروف تہجی کی صحیح ادائیگی اپنے استاد اور معلمہ کی نگرانی میں خوب مشق کریں. جو بار بار اس کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، پھر پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، پھر پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، پھر پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کو حروف تہجی اچھے ہو جائیں گے، ان کی پہچان ہو جائے گی، اور پھر ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر آگے ہم بڑھ کر قرآن شریف پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے اور درست طریقے سے قرآن شریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ علم تجوید صحیح طرح سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی اور صحیح طرح قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.